السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے خدا اور محبت ڈرامے میں سب سے انٹرسٹنگ موڑ کون سا آنے والا ہے. میرے خیال سے اس ڈرامے میں ایک وہی خاص موڑ ہے جس کا آپ سب لوگوں کو بےتابی سے انتظار ہے، کیونکہ وہیں سے ڈرامے کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جس میں آپ کو ڈرامے کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. لیکن فی الحال تو یہ ٹکا کے بورنگ ڈرامہ ہی چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی اس ڈرامے کی کوئی 2-3 ایسی باتیں جو مجھے بہت عجیب لگی. پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈرامے کے اندر آپ کو دکھائی جانے والی عجیب باتوں کے بارے میں. یہاں پر آپ کو بہت اچھے سے پتہ تھا کہ ہم نے فرحاد کو دکھا دیا تھا کہ ماہی کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے باوجود شام کو جب فقیرہ مٹھائی لے کر آتی ہے تو اسے کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ بات پکی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ایسی کون سی ریزن ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مٹھائی کس چیز کی ہے، یعنی اس کے منہ میں لڈو ٹھوس کے اس کو بتایا جاتا ہے بعد میں کہ یعنی ماہی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، جبکہ اس بات کا تو اسے خود ہی آئیڈیا ہو جانا چاہیے تھا. اچھا چلو یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن دلاور کو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جہاں پر وہ اس چیز کو بڑا پراؤڈلی بتاتا ہے کہ اگر ہم جو غلام ہیں وہ گولی کھا کر مر جائیں تو یہاں پر ہمیں اسی چیز کا سکون ہے کیونکہ یہ ہمارے حاکم ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں وہ اپنے مالکوں کی بڑی طرفداری کرتا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے ایپیسوڈ کے اندر اسی دلاور کے ڈائلاگس ہی چینج ہو گئے. مطلب طنز کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حاکم ہوتے ہیں یہ ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتے، کہ مطلب اس کی ٹوٹلی اسٹیٹمنٹ چینج ہے. اور یہ بتا رہا ہوتا ہے فرحاد کو کہ وہ یہاں سے چلا جائے. مطلب ایک طریقے سے اس بندے کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بہت طرفداری کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مالک تو بہت اچھے ہیں، ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے، اور دوسری طرف اس کی سٹیٹمنٹ ہی چینج ہو گئی. اب چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو کیا دکھایا جائے گا، اور سب سے زیادہ اس ڈرامے کے اندر انٹرسٹنگ سین کون سا ہے جو میرے خیال سے اس ڈرامے کی کور ویلیو کو فائنل کرے گا. اب تیمور کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وہ ملنے آیا ہے شاہ جی سے، ان کی فیملی سے، اور سب سے بڑا ماہی سے ملنا بھی اس کا ٹارگٹ ہے. اور بھابھی ارینج کرائے گی کسی طریقے سے میٹنگ ان کی ماہی کے ساتھ، اور ماہی کو مل کے کافی اچھا لگے گا کیونکہ اوبویسلی تیمور بڑا ڈیسنٹ ہے، بڑا اچھا سا لڑکا ہے. ماہی خوش ہوگی اس چیز کو لے کر. دوسری طرف وہ اس بات کی وجہ سے بھی بہت ڈسٹرب ہوگی کہ جو کنڈیشن چل رہی ہے فرحاد کی، فرحاد بھی آئے گا ہاسپٹل سے اور یہ اس کو دیکھ کے کافی سیڈ ہونے والی ہے، اور بھابھی کو کہے گی کہ میں خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں، یہاں پر فرحاد کی جو بھی کنڈیشن ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں. خیر وہ فرحاد کی وجہ سے پریشان تو بہت ہے، لیکن کنٹینیوسلی یہ کرے گی اگنور، اور یہاں پر فرحاد کو ہوگی دن رات بہت زیادہ تکلیف اور یہ اپنی جان لینے کی بھی کوششیں کرے گا. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، وہ میں آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کے اندر بتا چکی ہوں. وہ ناظم شاہ کی دشمنی ہے. اس کی دشمنیاں ہی اس کے گلے پڑیں گی، اور ایسی گلے پڑیں گی کہ ڈرامے کے اندر یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ لائے گا. ابھی تو اس نے اپنے دشمنوں پہ وار نہیں کیا کیونکہ اس کے باپ نے منع کر دیا ہے کہ ابھی تیری بہن کا رشتہ چل رہا ہے تو ابھی بالکل بھی کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا. لیکن آگے جا کے کیا ہوگا جب اس کی سسٹر کی شادی ہوگی، یا آپ کو ایسا سین بھی دکھایا جا سکتا ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شادی والے دن ہی کہ جو تیمور ہوگا وہ ہوگا ناظم شاہ کے ساتھ گاڑی میں، اور یہاں پر دشمنوں کی طرف سے ٹھا ٹھا یعنی گولیاں چلیں گی، اور یہاں پر ایسا ہوگا وار جہاں پر تیمور کی جان چلی جائے گی، اور وہ جو فقیرہ ہے وہیں آ کر اس بات کی خبر دے گی کہ جو تیمور ہے اس کی موت ہو گئی ہے. اور یہی جو پوائنٹ ہوگا وہ سب سے زیادہ ڈرامے کے اندر انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا جب یہ دیکھنے کو ملے گا. اور یہاں پر ماہی کو بھی پتہ چلے گی یہ بات کہ آپ اگر کسی کے پیار کو اتنا زیادہ اگنور کرو گے تو اس کی ایسی بددعا لگتی ہے کہ آپ کا اچھا خاصا ڈیسنٹ گڈ لکنگ بندہ بھی اوپر پہنچ جائے. میں اس ڈرامے کو سرکاسٹک وے میں اس لیے ڈیفائن کر رہی ہوں کیونکہ یہ چیزیں ریئلٹی سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی. تو آپ کو جو میں نے پہلے ہی سٹوری بتائی ہے اس ڈرامے کی، تقریباً آپ کو 70 to 80% وہیں دیکھنے کو مل رہا ہے.
تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔